آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیں گے، کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے پیدا ہو گئے، میری امت میں 73 فرقے پیدا ہو جائیں گے۔ بنی اسرائیل میں 72 جماعتیں تھیں عقیدے کے لحاظ سے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا 72 جہنم میں جائیں گے میرے امت کے، ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس راستے پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے دوست اور میرے صحابہ ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ما انا علیہ، جس راستے پر میں ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث والی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں والی زندگی، ایک، اور نمبر 2 میرے صحابہ جس راستے پر ہے، یہ ہے اہل سنت والجماعت۔ جو اس پر چلے گا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کامیاب ہے، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابتدائی زمانے میں 6 جماعتیں بن گئی تھی، ایک معتزلہ، ایک خوارج، ایک روافض، ایک مشبہہ، ایک قدریہ اور ایک جبریہ۔ یہ بڑے مشہور 6 فرقے تھے، ان کے اپنے اپنے عقیدے تھے، لمبے چوڑے واقعات ہیں۔ میں مختصر آپ کو اس حالات کے وقت کے، اس زمانے کے لحاظ سے کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ معتزلہ 6 فرقے تھے، 6 میں سے پھر ان میں سے چھوٹے چھوٹے فرقے شروع ہوئے، چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان سے بن گئی، چھوٹے چھوٹے عقیدے والے ان سے بن گئے۔ آج یہ لوگ اس نام سے موجود نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ موجود ہیں عقیدے کے لحاظ سے، اس نام کے لحاظ سے نہیں ہیں، لیکن ان کے عقیدے کے لحاظ سے اب بھی جماعتیں موجود ہیں، نام تبدیل ہو گئے۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ بھائی کرامات نہیں ہے، معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کوئی گناہ کبیرہ کرے گا اسلام سے نکل جائے۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ دم اور درود نہیں۔ معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا قبر کا عذاب نہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ایسے لوگ ہیں یا نہیں کہتے دم اور درود نہیں؟ حالانکہ بخاری شریف میں موجود ہے، صحیح روایت میں ہے، جبریل امین آئے رسول اللہ پر دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک اللہ یشفیک، بخاری شریف، کہ میں آپ پر دم کرتا ہوں، جبریل نے فرمایا ہر بیماری سے دم کرتا ہوں جو آپ کو تکلیف دے رہی ہے، اور اللہ شفا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم میں کتاب الطب والرقیٰ میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے حضرت امام حسن اور حسین پر دم کیا، فرمایا اعیدکما، میں تم دونوں کو دم کرتا ہوں، تم دونوں کو پناہ میں رکھتا ہوں، من شر کل شیطان من شر غضبہ وعقابہ ومن شر من کل عین لامہ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، آپ نے دم کیا۔ ان میں سے ایک عقیدہ تھا کہ قبر کا عذاب نہیں۔ اب بھی ایسے لوگ کہتے ہیں قبر میں مر گیا آدمی فارغ ہے۔ بھائی یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اللہ کے لیے ان فتنوں سے دور ہو جائیں، اپنے آپ کو ان سے بچائیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کرامات نہیں ہے، معجزات نہیں ہے۔ اب بھی ایسے لوگ کہ کرامات اولیاء کے نہیں ہیں۔ بھائی کرامت کہتے ہیں کسی نیک صالح آدمی کو اللہ ایک شرافت اور عزت دیتا ہے۔ میں نہیں کہتا، بخاری شریف کی جلسانی میں دیکھ لو، کتاب المغازی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیجا کہ آپ جائیں فتح کریں ایران کو۔ حضرت عمر کے زمانے میں روایت موجود ہے، سعد بن ابی وقاص گئے، صحابہ کرام ساتھ ہے، ایرانی بھاگ گئے، سعد بن ابی وقاص ان کے پیچھے، بیچ میں ایک بہت بڑا دریا آ گیا، سمندر آ گیا کہ وہ پیدل آدمی پار نہیں کر سکتا تھا۔ ایرانی فوجیوں نے، فارس کے فوجیوں نے اپنی کشتیوں میں بیٹھ کر کے اس طرف پار ہو کر کے کشتیاں باندھ دی، وہاں سے کھڑے ہو کر ان کو بولا آ جاؤ نا، اب گہرا سمندر ہے کیسے جائے؟
حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، روایت میں صحیح ہے بالکل، آپ نے ساتھیوں کو فرمایا اس کے اندر جانا ہے۔ تو ایک صحابی نے قرآن کی آیت سنائی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن نے فرمایا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اس سمندر میں اگر ہم دریا میں جائیں گے وہاں پار نہیں ہوں گے، ہم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اللہ نے منع فرمایا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے۔ سعد ابن ابی وقاص نے فرمایا دریا کو خطاب کر کے کہ اے دریا، اے سمندر، تو بھی اللہ کے حکم سے چلنے والا ہے، میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا کمانڈر ہوں، جرنیل ہوں، میں بھی اللہ کے دشمنوں کے پیچھے جا رہا ہوں، ہمیں راستہ دے دو۔ فرماتے ہیں سعد ابن ابی وقاص نے اپنے ساتھیوں کو فرمایا، بخاری شریف میں موجود ہے، کہ بھائی اب ہم نے اس سمندر کو پار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا آپ تو ہمیں ہلاکت میں ڈالیں گے۔ سعد نے فرمایا میں جاتا ہوں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر، اگر میں کراس ہو چکا تو آپ میرے پیچھے آ جانا۔ بسم اللہ پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھ کر کے گھوڑا اپنا سمندر میں ڈال کر کے اللہ نے اس کو پار کرا دیا۔ ساتھی بھی پیچھے نعرہ تکبیر لگا کر اس طرف پہنچے اور ان کو جہنم میں واصل کر دیا۔ یہ کرامت ہے۔